آپ سنیے گا، روایت میں عجیب جملہ ملا کہ حضرت حزام جب سفر پہ تھے، یہاں ٹھہر رہیے گا، حضرت حزام سفر پہ گئے ہوئے، سفر پہ موجود ہیں، احباب موجود ہیں، جناب حزام کچھ دیر کے لیے اس عالم میں گئے کہ نہ کہہ سکتے کہ عالم خواب تھا، نہ یہ کہہ سکتے کہ میں جاگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں قیمتی در موتی ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، یہ موتی قیمتی در میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، اتنا قیمتی در۔ یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ جاء فارسن، ایک گھڑ سوار سامنے آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، اے حزام، یہ جو ہاتھوں میں در ہے یہ ہمیں دو گے؟ کتنے میں دو گے؟ تو جناب حزام نے کہا، بھائی قیمت کا تو مجھے اندازہ نہیں۔ سامنے والے نے، آنے والے نے ایک اور جملہ کہا، آنے والے نے کہا قیمت کا تو ہمیں بھی اندازہ نہیں، لیکن کسی کریم کو بیچنا، کسی کریم کو بیچنا، اللہ تمہیں دنیا و آخرت کا عظیم اجر عطا کرے گا۔ اب جملہ یاد کر لیا آپ نے کہ قیمت تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے، اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، سنیے گا، قیمت مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ آنے والے نے کہا، فارس جو گھڑ سوار تھا، حضرت عقیل کہ حضرت عقیل گئے ہیں حضرت حزام کے پاس، جناب حزام، وہ میں روایت پیش کروں گا، جناب حزام سفر میں ہی ہے، اب سفر میں تلاش کر رہے ہیں کسی معبر کو، معبر نے بیان کیا، تعبیر بیان کرنے والا، اس نے بیان کیا کہ دیکھو اگر خواب سچا ہے تو اللہ تمہیں ایک بیٹی عطا کرے گا جس کی شادی اس سے کرنا جو امیر ہو، جو کریم ہو۔ گھر پہنچے ہیں، سفر سے پلٹے ہیں تو خبر دی گئی اللہ نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے۔ بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، کنیت ام البنین رکھی، اسی وقت ام البنین رکھی، بعد میں دوبارہ امیر کائنات نے وہی والی کنیت امیر کائنات نے بھی عطا کی، بیٹی عطا ہو گئی۔ اب یہاں پہ جس دن جناب عقیل آئے ہیں تو جناب حزام کو اب وہ یاد آ رہا ہے خواب، واضح ہو رہی ہے بات؟ اب پلٹ کے آ گئے۔ اب سنیے گا، سوال یہ کہ وہ گھڑ سوار تھا کون کہ کریم کو دینا؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھڑ سوار علی تھے تو ایک سوال پیدا ہوگا، پھر اس نے کیوں کہا کہ مجھے قیمت نہیں معلوم ہے؟ یہ اس جملے تک مجھے لانا تھا، یہ کیوں کہا قیمت نہیں معلوم ہے؟ کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، توجہ کیجئے۔ کائنات کے نبی نے کہا، المرأۃ لا قیمت لها طالحھا وصالحھا، خاتون عورت جو ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ صالح ہو یا صالح نہ ہو، اگر نیک و صالحہ و مومنہ ہوگی تو دنیا کے قیمتی ترین سونا چاندی ہیرا اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت نیک صالحہ مومنہ خاتون کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، اور اگر نیک صالحہ نہیں ہے تو پھر مٹی بھی اس کے آگے بہتر ہے۔ اس کا مطلب آنے والا فارس گھوڑ سوار امیر المومنین تھے، جنہوں نے کہا اللہ تمہیں جو بیٹی عطا کرے گا ایسی باکردار ہوگی کہ دنیا میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔